ناظرین، آج سے ایک عجیب سیاسی دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے لاہور کے ڈی سی نے ایک غیر متوقع نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے تحت چودھری پرویز الہی کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک بیان نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ حکومت ختم ہوگی یا نہیں؟ اگر ختم ہوگی تو کب ختم ہوگی؟ اور حکومت کے خاتمے کے بعد الیکشنز کب منعقد ہوں گے؟ یہ چند ایسے سوالات ہیں جو شہباز شریف کے بیان کے بعد اٹھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ سیاسی منظرنامے کو مزید دھندلا بنا رہا ہے، جس کا اثر آنے والے الیکشنز پر پڑ سکتا ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ نون لیگ یہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ اپنے تشخص کو بحال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو عدالتوں تک گھسیٹ بھی سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پرویز الہی کے متعلق حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے اور ان کے حوالے سے حالیہ نوٹیفیکیشن کس کی ایما پر جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کے تناظر میں بتائیں گے کہ نون لیگ آگے کون سا کارڈ کھیلنے جا رہی ہے۔ کھوجی ٹی وی کو نئے سننے والے دوستوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فعال کر لیں، تاکہ آپ ہر وقت نئے دلچسپ تبصروں کے ساتھ منسلک رہ سکیں۔ پاکستان میں سیاست تقریباً یک طرفہ ہو چکی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حالات 2018 کے انتخابات سے پہلے والے ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی سیاست تقریباً یک طرفہ تھی، البتہ دونوں حالات کے سیاق و سباق میں فرق ہے۔ تحریک انصاف کی بیشتر قیادت دباؤ یا بغیر دباؤ کے پارٹی سے الگ ہو چکی ہے۔ صرف چند ایک رہنما ہیں جو ابھی تک اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کی حراست کو تقریباً 2 مہینے مکمل ہونے کو ہیں۔ ایک طرف عدالتیں انہیں رہا کرتی ہیں تو انتظامیہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے۔ 26 جون کو FIA نے ان کو آخری گرفتار شدہ مقدمے میں عدالت پیش کیا تو جج نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا۔ پرویز الہی کے وکلاء نے ان کی ضمانت کی درخواست ایک مرتبہ پھر دائر کر دی، جبکہ دوسری طرف FIA کی پراسیکیوشن برانچ نے ریمانڈ نہ دینے کی مجسٹریٹ کے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ ریمانڈ، گرفتاری، رہائی اور عدالت میں پیشی کے علاوہ پرویز الہی کو کچھ نہیں ملا۔ اب تو صرف گرفتاری ہوتی تھی یا پھر رہائی کا حکم آتا تھا، لیکن اب انہیں ایک ایسے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور نہ ہی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوستو، چودھری پرویز الہی کو 3MPO کے تحت 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کمشنر لاہور کی جانب سے اتوار کو جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پرویز الہی آئندہ 30 دن کے لیے کیمپ جیل میں نظر بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کو گرفتار کیا جائے اور گرفتاری کی تاریخ سے آئندہ 30 دنوں کے لیے نظر بند کیا جائے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف درج 3 مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رکن ہیں اور اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں۔ وہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر عوام کو اکسا سکتے ہیں۔ SP ماڈل ٹاؤن لاہور اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ نے رپورٹ کیا ہے کہ پرویز الہی کے جیسا سماجی کارکن بد امنی اور انتشار کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے حقیقی تشویش پائی جاتی ہے کہ نہ صرف پرویز الہی بلکہ ان کے حامی بھی عوام اور نجی املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سڑکیں بند کر کے صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی نظر بندی کے احکامات لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ پرویز الہی کے وکیل عامر سعید راہ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ تمام مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت دہشت گردی کے مقدمے میں بھی پرویز الہی کو حفاظتی ضمانت دے چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے نظر بندی کے احکامات معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اب اس نرالے قانون کے کارنامے تو دیکھیں کہ گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی لاہور پولیس نے ڈپٹی کمشنر سے پرویز الہی کو نظر بند کرنے کی درخواست کر دی تھی۔ یہاں عدالتوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے، کوئی عدالتی حکم نہیں مانتا، ورنہ آج الیکشن بھی ہو گئے ہوتے اور گرفتار ملزمان بھی رہا ہو چکے ہوتے۔ یہاں اسی کا قانون چلتا ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اور آج کل یہ لاٹھی PDM کے پاس ہے۔ تاہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ PDM بھی اب چند دنوں کی مہمان ٹھہری ہے۔ اتحادیوں کے مابین تو لڑائی کئی دنوں سے چل رہی ہے، لیکن اب بغیر مشاورت کے فیصلے بھی ہونے لگے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بعد شہباز شریف نے بھی ایک ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد PDM
अंदर ही अंदर टूट चुकी होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, हमारी हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी। हुआ कुछ यूं है कि इतवार को सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज भीमन यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान हुकूमत के बाद जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी, उम्मीद है वो भी तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। इससे कबल बुध को इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड और कौमी निसाब में इस्लाहात के आगाज़ की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन उसकी तारीख देगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी हुकूमत की आइनी मुद्दत अपने इख्तिताम के करीब पहुंचती है तो सियासी हलकों में सहमगोइयां शुरू हो जाती हैं कि आया ये हुकूमत वक्त पर तहलील हो जाएगी या नहीं, और ये कि आम इंतखाबात तख़ीर का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। हालिया एक बरस के दौरान पैदा होने वाली सियासी हालात के तनाज़ुर में तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इस वक्त PDM के लिए बरवक्त इलेक्शन ही काबिल अमल और निस्बतन महफूज रास्ता है। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करने पर इत्तेहादी हुकूमत के तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग उसके बरखिलाफ बयानात देती आ रही है। कई ऐसे फैसले हैं जो मुत्तफ़िका तौर पर हो चुके हैं, लेकिन नून लीग इसके बरक्स कुछ और ही मीडिया को बता रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दिनों में कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देने के एक से ज़ायद बयानात ने भी कई किस्म के इबहाम को जन्म दिया है। हमें लगता है कि हुकूमत चाहती है कि 9 मई के ज़ख्म इलेक्शन तक ताज़ा रहें। अगर इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो मामला मुख्तलिफ भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ ये भी चाहते हैं कि IMF के साथ उनके मामला ठीक से चलते रहें। IMF के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अब कुछ बेहतर हुई है, लेकिन मुस्तकबिल में मंजरनामा बदल सकता है। दीगर फैसले कुछ यूं हुए थे कि जब तक इलेक्शंस का ऐलान नहीं हो जाता तब तक इत्तेहादी फैसलों पर ही अमल किया जाएगा और इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तनाव पैदा हो सकता है, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा स्टेक सूबा सिंध में है और मुस्लिम लीग नून का पंजाब में है। दोनों अपने अपने ग्राउंड्स पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी दौरान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और मुस्लिम लीग नून वस्ती पंजाब में अपनी पोजीशन बेहतर देखना चाहती है, जिसकी वजह से दोनों जमातें गुत्थम गत्था हो सकती हैं। यही वजह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब से दूर रखना चाहती है और उनके खिलाफ फैसले और बयानात जारी कर रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दोनों जमातें किस तरह इस जंग को लेकर चलती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।